تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ 5ویں آیت میں کہا تھا کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، یعنی لڑتے کیوں نہیں ہو اللہ کے راستے میں؟ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ لہذا باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ مشن اکمپلش نہیں ہو سکا۔ ویرائز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جانثار ساتھی عطا کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشارے پر انہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی۔ اب ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں، ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ اگر تم اس میں انویسٹمنٹ کرو تو تنجیکم من عذاب علیم، وہ تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ کیا سودا ہے وہ؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یعنی اس ٹکڑے کا علیحدہ ترجمہ ہوگا، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اب دیکھیے یہاں پر لا ہے، اس کا مطلب ہے آیت ختم نہیں ہوئی، جملہ ختم نہیں ہوا، آیت تو ختم ہو گئی، آیت نمبر 11، جملہ ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ عربی زبان کے 2 اصول جو ہے وہ اگر آپ یاد رکھیں، ایک اسم میں ایک فعل میں، تو آپ کو 1/3 عربی آ جاتی ہے۔ اسم کی نارمل حالت رفع کی ہے، اور جب بھی اسم رفع سے نصب یا جر میں جائے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے، اسی میں اس کے معنی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور فعل مضارع جب بھی خفیف یا اخف یا منصوب یا مجزوم شکل میں جائے تو اسی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اب یہاں جو ہے یغفرو نہیں ہے، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ اور یہ کتنی صورتوں میں ہوتا ہے؟ یا تو ان لگا ہوا ہو، یا لم لگا ہوا ہو، یا لما لگا ہوا ہو، اور یا وہ فعل امر ہو، لام امر لگا ہوا ہو، یا لائے نہیں لگا ہوا ہو، تو باقی کچھ بھی نہیں لگا ہوا، لیکن پہلے ان جو ہے وہ یہاں پر محذوف سمجھا جائے گا۔ جو پہلی آیت ہے وہ اس کا ان ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو گے اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، تم سمجھو، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور تمہیں داخل کرے گا ایسے مسکنوں میں، ایسے گھروں میں، ایسے اپارٹمنٹس میں، ایسے بالا خانوں میں، عمدہ بالا خانوں میں، فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغات کے اندر، ذالک الفوز العظیم، یہ تو ہے بڑی کامیابی ہے۔ پھر دیکھیے لا ہے، جملہ پھر مکمل نہیں ہوا، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، وَأُخْرَىٰ اینڈ another، وَأُخْرَىٰ اینڈ another، یعنی اصل کامیابی تو یہ ہے، لیکن ایک دوسری کامیابی بھی ہے، تحبونہا، جو تمہیں بائی دی وے بہت پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور جلد ہی تمہیں فتح بھی مل جائے گی، وبشر المومنین، اور اے نبی مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ اب اس کال پر رسپونڈ کیا صحابہ کرام نے، نتیجہ کیا نکلا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی عطا فرمائی کہ جو آپ سے پہلے کوئی بھی پیغمبر حاصل نہ کر سکا۔ یہ علیحدہ بات ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہی مناسب وقت تھا اور گائیڈنس بھی اب مکمل ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی اوور آل پلاننگ ہے نا، لیکن ایک محدود درجے میں جو بھی شریعت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اس کا بھی تقاضا کیا تھا کہ اس کو نافذ کرو۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع ابن نون کی قیادت میں جب بنی اسرائیل نے جنگ کی، جہاد کیا، فلسطین کو فتح کیا، اور پھر وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام شارٹیسٹ
پیریڈ کے اندر کروایا. ایک میریکل ہے. جتنے بھی انقلاب دنیا میں آئے ہیں, بڑی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں, ایک تو یہ دیکھیے گا کہ وہ سب جزوی تبدیلیاں تھیں. فرانس کے انقلاب میں صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا اور کچھ بھی نہیں بدلا. روس کے انقلاب میں صرف معاشی ڈھانچہ بدلا اور کچھ بھی نہیں بدلا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی کی ہوئی تبدیلی میں سب کچھ بدل گیا. لوگوں کے عقائد بدلے, نظریات بدلے, ان کی سوچ بدلی, ان کے فکر بدلے, ان کی دلچسپیاں بدلی, ان کے مشاغل بدلے, ان کے راتیں بدلی, ان کے دن بدلے, ٹھیک ہے نا, ان کی عائلی زندگی بدلی, ان کی اجتماعی زندگی بدلی, یہاں تک کہ سب کچھ بدل گیا. زمین و آسمان بدل گئے. اس لیے کہ جو زاویہ نگاہ ہوتا ہے دیٹ کاؤنٹس. آپ ایک ہی چیز کو اس زاویے سے دیکھیں گے تو اور نظر آئے گی, آپ اس زاویے سے دیکھیں گے تو اور نظر آئے گی. پہلے دنیاوی زاویے سے دیکھتے تھے تو ان کو دنیا بڑی محبوب لگتی تھی, لیکن جب اخروی زاویے سے انہوں نے اسی دنیا کو دیکھا تو پھر انہیں دنیا کسی کام کی نہ لگی, اور موت, اللہ کے راستے میں جان دینا اور جامِ شہادت نوش کرنا, اس کے وہ طالب بن گئے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ان کے اندر داخل کیا اور ان کے لیے سب کچھ بدل کر رکھ دیا. یعنی وہ قوم کے جس کے بارے میں مولانا حالی نے نقشہ کھینچا تھا مسدس میں کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا, لیکن چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جنگ قادسیہ میں جب ایک مسلمان مجاہد خون کے بہہ جانے کی وجہ سے اس کو پیاس لگی اور اس نے پانی مانگا, الاتش, اور مشیزہ لے کر پانی پلانے والا ساقی اس کے پاس پہنچا اور اس کے منہ کے پاس مشق کی کہ پانی پلاؤں. ایک اور فوجی نے کہا, سپاہی نے کہا, مجاہد نے کہا, الاتش, پیاس, پانی. تو اس نے کہا کہ نہیں, پہلے اس کو پلاؤ. وہ مشکیزہ اس کے پاس لے کر پہنچا تو ایک تیسری طرف سے آواز آ گئی, الاتش. انہوں نے کہا نہیں نہیں مجھے نہیں, اس کو پلاؤ. اس کے پاس پہنچا تو چوتھی طرف سے آواز آ گئی, اس نے کہا اس کے پلاؤ. مشکیزہ لے کر وہ شخص اس کے پاس آیا, اس کی جان پرواز کر چکی تھی, روح پرواز کر چکی تھی. بھاگا بھاگا تیسرے کے پاس گیا, وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا. دوسرے کے پاس آیا, وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا. اور پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی اس دنیا میں موجود نہیں تھا. دس از دا چینج جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمین پر صرف 21 قمری سالوں کی جدوجہد کے بعد پیدا کی. تو اصل کامیابی وہ تو آخرت کی کامیابی ہے, اور تبھی کام بنتا ہے. انسان اس دنیا میں جینے کی پلاننگ کرتا رہے, دنیا میں انجوائے کرنے کی اور پھیلنے پھلنے پھولنے کی پلاننگ کرتا رہے, تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور تاریخ انسانی نے وہ ونڈرفل کام کیے ہیں مسلمان مجاہدین نے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. طارق بن زیاد نے کشتیاں جلا دی, تبھی فتح ہوا. اگر کشتیاں کھڑی ہوتی تو نظر ادھر ہوتی کہ جو ہی گھیرے میں آنے لگیں گے فٹافٹ بھاگ کے کشتیوں میں بیٹھ کے نکل جائیں گے, تو پھر کیا اسپین فتح ہوتا؟ کشتیاں جلانے سے فتح ہوا. تو اصل کامیابی تو وہ ہے, یہ سیکنڈری کامیابی ہے. اخرى another تحبونها, جو تمہیں بہت پسند ہے. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. جہاد اصل میں تو کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, اور کوئی بھی دین کا کام اس کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. لیکن اس زمین پر جب تک جو امیر مقرر کیا جاتا ہے مسلمانوں کا, جب تک اس کے انصار نہیں بنیں گے, اس کے ساتھی اس کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہوں گے, اس وقت تک یہ اچیومنٹ ممکن نہیں ہے. تو کہا جا رہا ہے ایمان والو کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ, جیسے عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں. قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو ان کے حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ, تو بنی اسرائیل کے ایک گروہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آیا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا.
فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے مدد کی ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور وہ غالب ہو گئے۔ آج تک بھی یہودی اس کے بعد کبھی زمین پر غالب نہیں ہو سکے۔ آج بھی کرسچن ورلڈ نے ان کو سہارا دیا ہوا ہے، یہ ان کی استادی ہے یا ان کی چالاکی ہے کہ وہ مغلوب ہونے کے باوجود یعنی اپنا رول جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ رکھتے ہیں کہ کرسچن ورلڈ ان کو ہمیشہ سپورٹ کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ان کی آنکھ کھلتی ہے، ہٹلر کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ان کو نکال دیا اس نے اور ان سے انتقام لیا۔ لیکن اب اس وقت ویسٹ جو ہے سارا انکلوڈنگ امریکہ، وہ کیا ہے، وہ جو اقبال نے نقشہ کھینچا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجہ یہود میں ہے، اب سارے کے سارے ٹینٹیکلز ان کے نظام کے اتنے اندر ہیں کہ اب وہ ان کے مقابلے بھی ہل بھی نہیں سکتے، لہذا ان کو سپورٹ کرنے پر مجبور ہے۔ اور کوئی صدر امریکہ کا وہ ذرا سی ان کو آنکھ دکھائے تو اس کو دن میں تارے دکھا دیتے ہیں۔ نکسن نے کیا کیا تھا؟ تھوڑی سی آنکھ دکھائی تھی انہیں۔ کلنٹن نے کیا کیا تھا؟ یعنی صرف ایک جو بل تھا اس پر سائن کرنے میں تھوڑی سی تاخیر کی تھی کہ یہ پہلے کام پورے کرو، تو فوراً نکسن کے خلاف واٹر گیٹ اسکینڈل آیا اور اس کے خلاف مونیکا کو لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی چالاکی ہے۔ لیکن بہرحال غالب جو ہے وہ کرسچنز ہی ہیں، یہود غالب نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ کون سا اللہ؟ الملک، بادشاہ، القدوس، نہایت مقدس، العزیز، آل مائٹی، الحکیم، آل وائز۔ هو الذی بعث فی الامیین، اب اللہ تعالیٰ کے 4 نام آئے یہاں پر، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ اب ان کا ایک عکس آئے گا اگلی آیت میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہی تو ہے جس نے ریز کیا، اٹھایا امیین میں، ان لیٹرڈ ون میں، مشرکین عرب میں، رسولا منہم، انہی میں سے ایک پیغمبر، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ سورہ صف میں اور 3 اور مقامات پر، سورہ توبہ میں اور سورہ فتح میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ایک بعثت بیان ہوا کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا، اور 4 مرتبہ قرآن مجید میں، یہاں سورہ آل عمران میں، 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 صفات بیان ہوئی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی بڑی تبدیلی برپا کی، اس میں سب سے بنیادی چیز کیا تھی؟ وہ قرآن مجید کی تلاوت جو ان کے سامنے کی گئی، جس نے ان کے اندر انقلاب پیدا کیا، ان کے دلوں کو بدل دیا اور ان کو پاک صاف کر دیا۔ مولانا حالی ہی نے بڑے خوبصورت الفاظ میں خواجہ تحسین پیش کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ صفائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو سنائیں اور ان کے دلوں میں اتاری۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کیا اوس اور خزرج کے لوگوں کو قرآن مجید پڑھایا، ان کے دلوں میں اتارا، 3 ہو گئی، دل بدل گئے، سب کچھ بدل گیا۔ تو جو آپ کا اصل اعلیٰ انقلاب تھا وہ قرآن مجید تھا۔ قرآن مجید سے آپ نے ایک جماعت تیار کی، اور پھر وہ جماعت پختہ ہو گئی تو آپ نے ان کے ہاتھ میں ہتھیار دیے اور اللہ کے راستے میں جنگ کی۔ لیکن بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم ہے، اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر۔ الحمدللہ ڈاکٹر سارم صاحب رحمہ اللہ نے ہمیں یہ نقطہ پڑھایا، سمجھایا اور عملاً اس کا آغاز کیا
اور انہوں نے سینکڑوں شاگرد پیدا کیے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جو باقاعدہ دارالعلوم سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، بشمول میرے، ٹھیک ہے، ہمیں تو پھر بھی یعنی مولانا الطاف الرحمن بنوی صاحب کے ساتھ ہم نے قرآن اکیڈمی ہی کے اندر کچھ ذانوِ تلمذ طے کیا اور ان سے کچھ وہ دینی علوم بھی پڑھے، لیکن اکثر و بیشتر جو ہمارے ساتھی ہیں وہ کالج یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمت دی، توفیق دی کہ ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے قرآن مجید میں پڑھایا تو وہ درس دینے کے قابل ہو گئے۔ مجھے یاد ہے آج بھی کہ جب میں ڈینٹل کالج میں پڑھتا تھا یا ہاؤس جاب میں تھا، پہلی مرتبہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو وہاں انوائٹ کیا خطاب کرنے کے لیے، تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کوئی معروف آدمی نہیں تھے، تو میں نے ان کا جو تعارف کرایا تھا وہ بین ہی وہ الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، مجھے یاد ہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے استاد محترم ہیں، ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے، لیکن اسباب میں یہ انہی کی وجہ سے ہے کہ میرے جیسا ایک ادنا طالب علم اپنی تمام تر علمی کوتاہیوں کے باوجود، بلکہ بے علمی کے باوجود درس قرآن مجید دینے کی ضرورت کرتا ہے۔ اور آج بھی میں اس جملے کو اون کرتا ہوں کہ میں نے جو کہا تھا صحیح کہا تھا کہ ایک تبدیلی لاتا ہے قرآن مجید۔ اور آپ بھی اگر اس ایک ماہ جو آپ نے قرآن مجید سنا ہے، آج 26واں دن ہے، اگر واقعی آپ اس کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں گے، میں یہ تو دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے یہ قرآن آپ کے دل میں بھی اتار دیا ہے، لیکن بہرحال آپ کے کانوں نے سنا ہے، آپ کے دماغ میں گیا ہے، اگر آپ نے اپنے دل کو کھلا رکھا ہوگا تو انشاءاللہ یہ قرآن آپ کے دل میں اترے گا۔ اور اگر ابھی تک کوئی ریزرویشن رکھی ہوئی تھی کہ سنن جانا صرف عمل نہیں کرنا، یہ بھی ایک بیماری ہے ہمارے یہاں۔ ایک صحافی ہوا کرتے تھے ہمارے یہاں پر، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انتقال ہو گیا ان کا، تو ہمارے جو پہلے صدر تھے ہماری انجمن الخدام القرآن کے، تو ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ جی ہمارا یہ پروگرام دورہ ترجمہ قرآن کا شروع ہو رہا ہے، تو اس کو اخبار میں اس کی خبر دے دیں، اطلاع دے دیں اور لوگوں کو دعوت دے دیں۔ میں نے کہا یہ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا، یہ ہمارے ڈاکٹر محمد فیصل اسلم کے والد صاحب تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، تو انہوں نے کہا کہ جی خود تشریف لے آؤ کدی تے آپ وہ رپورٹنگ بھی کرو، بے شک کوئی منفی گل بھی جڑی ہوئے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیو۔ تو وہ کہتے ہیں انہیں کہ نہیں، اصل گل ہے کہ میں ڈرنا کہ بندہ دین دی محفل جاوے تو پھر عمل بھی کرنا پہنتا۔ مجھے میاں صاحب نے بتایا ایک دفعہ، وہ میں اس وقت جمعہ پڑھاتا تھا ایڈ ہسپتال کی مسجد میں، تو وہاں کہیں قریب کسی شادی میں آئے ہوئے تو جمعہ انہوں نے وہاں پڑھا، تو جمعے کے بعد ملاقات آئی، مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں نے اس سے کہا قریش صاحب ہدایت ایڈی پیڑی چیز نہیں جنہیں تھی سمجھ دو، یعنی یہ سمجھنا کہ ہدایت جو ہے وہ سن لیں گے تو ہدایت پہ عمل کرنا پڑے گا، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ ہدایت کا مذاق ہے۔ اگر تو واقعی وہ ہدایت ہے تو پھر ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ طے کر کے آنا کہ صرف سنن جانا ہے تو عمل نہیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، اس کے غصے اور ناراضگی کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سارا کمال ہے اس کی بنیاد میں کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ یہ کھرا اور کھوٹا الگ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا، کہ کسی اور میں سے کوئی میٹل نکالی جاتی ہے اور پھر اس کو بھٹی میں گرم کیا جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ میٹل جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتی ہے اور جو ساری اس کے اندر امپیورٹیز ہیں وہ علیحدہ ہو جاتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قرآن مجید لوگوں کے دلوں میں اتارا اور کھرا اور کھوٹا الگ کر دیا، لوگوں کو راستہ دکھا دیا کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ اندیشے والا راستہ ہے، یہ خراب راستہ ہے۔ تو اس کے بعد کیا جب احکام آنے شروع ہوئے مدنی زندگی میں، تو ایک عجیب، انتہائی عجیب، کہ برائیوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ چھٹتی نہیں ہے کافر یہ منہ کو لگی ہوئی۔ جب انسان کو کوئی بری عادت پڑ جائے، وہ چاہتا بھی ہے چھوڑنا تو پھر اس سے عادت نہیں چھوڑتی۔ اور شراب کے بارے میں تو یعنی سائنس یہ کہتی ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ ایڈکشن کاز کرتی ہے، یہ انسان کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، پھر اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن ایک میریکل ہوا کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا سورہ مائدہ میں، تو مکے کے مدینے کے لوگ کہ جو شراب کے رسیا تھے، اور وہ شراب بھی کوئی ریفائنڈ شراب نہیں، اصلی شراب پیتے تھے،
لیکن جب حکم آیا تو لوگوں نے اپنے گھر کا سارا سٹاک مٹکے کے مٹکے توڑ دیے. جس نے ابھی شراب پی تھی اس نے حلق میں انگلی پھیر کے قے کر دی. ایک تاجر تھا شراب کا اور وہ بڑی مہنگی شراب باہر سے لے کے آ رہا تھا امپورٹ کر کے. اسی شہر سے باہر خبر ملی کہ شراب حرام ہو گئی ہے. اپنا اصل زر وہاں چھوڑ کے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے لیے کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا ضائع کر دو. تو اس نے اپنی وہ ساری جو لاٹ لے کے آیا تھا باہر سے, شہر کے باہر ہی اس کو ضائع کر دیا. یہ سب کیسے ہوا؟ اندر ایمان داخل ہوتا ہے, دل کا تزکیہ ہوتا ہے, تو پھر یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے. تو کتاب کیا ہے؟ یعنی بہت سے لوگوں نے کتاب سے مراد قرآن مجید لیا ہے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور حکمت سے مراد سنت لی ہے. لیکن مولانا اصلاحی صاحب نے مبادی تدبر قرآن میں اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ان چاروں سے مراد قرآن مجید لیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ, اس سے قرآن مجید کی وہ آیات مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پر ایمان پیدا کرتی ہیں الملک کے مقابلے میں. اور پھر اللہ تعالیٰ مقدس ہستی ہے, پاک صاف, اس کے لیے تزکیہ ہے. اور پھر کتاب یہ کمانڈ سے آیا ہے, کتبہ علیکم الصیام, تم پر روزہ رکھنا لکھا گیا, فرض کیا گیا. تو وہ کیا ہے؟ وہ کتاب ہے. اور حکمت اور دانائی یہ جو قرآن مجید میں ہر صفحے کے اوپر ہر عمل کے ساتھ اس کی بیان کی ہے, وہ اس کی حکمت ہے, اس کی اسپرٹ ہے جو قرآن مجید ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ, اور یہاں بھی دیکھیے یہ لا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ جملہ ختم نہیں ہوا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیین کو یہ کیا, قرآن پڑھایا, دین سکھایا, ان کا تزکیہ کیا, کتاب و حکمت کی تعلیم دی. اور وَآخَرِينَ, اینڈ ادرس, دوسرے, منہم, ان میں سے, لما یلحقوا بہم, جو ابھی ان کے ساتھ آ کر ملحق نہیں ہوئے. یہ ذکر ہے میرا اور آپ کا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روایت کا آغاز کیا, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین, صحابہ سے تابعین, تابعین سے تبع تابعین, اور کرتے کرتے یہ سب کچھ ہم تک پہنچ گیا. تو اب ہمیں بھی کوئی اللہ کا بندہ ہے کہ جو قرآن پڑھاتا ہے. تو یہ سلسلہ جو وہ قیامت تک چلتا رہے گا. وآخرین منہم لما یہلکوا بہم وہو العزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها, پچھلی صورت کا عمود کیا تھا, مین تھیم کیا تھا؟ جہاد فی سبیل اللہ. اس کا مین تھیم کیا ہے؟ قرآن مجید. اب قرآن مجید کو نظر انداز کرنے, اس کو پس پش ڈالنے, اس کو طاق پر رکھنے کے بارے میں اب موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ, ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے, ثم لم یحملوها, پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا جیسا اس کو اٹھانا چاہیے تھا. آگے بات واضح ہو جائے گی. کا مثل الحمار یحمل اسفارا, ان کی مثال ایسے گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. گدھے کا کام کیا ہے؟ ٹرانسپورٹیشن. اس پر آپ خود سوار ہو جائیں تو آپ کو ٹرانسپورٹ کر دے گا, آپ اس پر مٹی لاد دیں تو اس کو ٹرانسپورٹ کر دے گا, ریت ڈال دیں تو وہ, اینٹیں ڈال دیں تو وہ, اور کوئی سامان جو ہے وہ آپ ڈال دیں تو بھی وہ ٹرانسپورٹ کرے گا. لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا. اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہوتی ہے لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے. اگر اس کے ماننے والے صرف اس کو اٹھا کے پھرتے رہیں احتیاط کے ساتھ, بڑی احتیاط سے اونچا اونچا رکھ کے اس کو ادھر رکھ دیں اور پھر وہاں سے اٹھا کے ادھر لے جائیں اور وہاں سے اٹھا کے ادھر لے جائیں, تو پھر یہ گدھے والا کام ہے, یہ انسانوں والا کام نہیں ہے. تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. قریش کا, بنی اسرائیل کا, یہود کا کوئی گروہ ایسا نہیں ہے کہ جو تورات کو ڈسون کرتا ہو, اس کو جھٹلاتا ہو. لیکن کوئی عمل ہے نا جس کو یہاں کہا جائے جنہوں نے جھٹلایا, تو ان کا جھٹلانا کیا تھا؟ اس کا جو اصل فنکشن تھا اس سے رہنمائی لینا, اس کے احکام پر عمل کرنا, انہوں نے اس کو پس پش ڈالا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ایسے زیادتی کرنے والوں کو, ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتا. یعنی قرآن مجید کا, تورات کا حق نہ ادا کرنے والے, اور حق تلفی کیا ہوتی ہے؟ ظلم ہوتی ہے. اب بٹوین دا لائنز آپ پڑھیں, ان لوگوں کی مثال جو قرآن مجید کے حاملین بنائے گئے ہیں لیکن قرآن مجید کو جیسے اٹھانا چاہیے نہیں اٹھاتے,
اس گدھے کی سی ہے کہ جس پر کتابوں کا بوجھ ڈالا جاتا ہے. بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے اس قوم کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله